دوستوں آج میں آپ لوگوں کو ایسے ملک کی تاریخ کے حیران کن راز بتانے جا رہا ہوں جہاں کی لڑکیوں کو کاروبار سمجھا جاتا ہے۔ یہاں لڑکیوں کو نہ صرف کم عمری میں زبردستی آرمی میں بھیج دیا جاتا ہے بلکہ ان کی شادی بھی بہت جلدی کر دی جاتی ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں شادی سے پہلے کئی لڑکوں سے کھیلتی ہیں تاکہ وہ اپنے لیے ایک بہترین شوہر کا انتخاب کر سکیں، مگر پھر بھی اسرائیلی لڑکیوں کو دنیا کی بہترین لڑکیاں اور پیار کرنے والی خواتین کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسرائیل کب اور کس طرح وجود میں آیا۔ مزید یہ کہ اسرائیلی لڑکیاں خوبصورت کیوں ہوتی ہیں اور انہیں آرمی میں کیوں بھرتی کیا جاتا ہے۔ دوستو اسرائیل ویسٹ ایشیا میں واقع ایک یہودی ملک ہے۔ جیسے دوسرے کئی ممالک تاریخ میں بہت پرانے مانے جاتے ہیں، ویسے اسرائیل بھی ہزاروں سال تاریخ پر مبنی ایک ثقافت پیش کرتا ہے۔ اسرائیل کو 635 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ اسرائیلی تاریخ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اسرائیلی لڑکیوں کے حیران کن راز بتانا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی لڑکیوں کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں کہا جاتا ہے۔ ان کی خوبصورتی کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف ہر رنگ ہر سائز میں ملتی ہیں بلکہ ان کی خوبصورتی میں ان کے بالوں کا خاص رنگ، خوبصورت رنگت نیلی اور بری آنکھیں بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی لڑکیاں باقی ممالک کی لڑکیوں سے منفرد اور الگ نظر آتی ہیں۔ حیران کن اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل میں لڑکی کا مطلب کاروبار ہے۔ اپنی خوبصورتی اور جوانی کو برقرار رکھنا۔ آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ اسرائیلی لڑکیاں بھی ایشیائی لڑکیوں کی طرح اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے میک اپ کا استعمال کرتی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسرائیلی لڑکیاں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے مشکل سے ہی میک اپ کرتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدرتی طور پر خوبصورت ہوتی ہیں اور خود کو نیچرل دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل میک اپ کے سامان کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ اسرائیلی لڑکیوں کو اپنے ملک میں کام کرنے کی مکمل آزادی دی جاتی ہے کیونکہ یہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور کوئی بھی کام ہو یہ اچھے طریقے سے کر لیتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ٹیکنالوجی اور جدید سسٹم میں اسرائیلی لڑکیاں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں۔ بچوں کی پرورش کرنا۔ اسرائیل سے ایسا کبھی بھی سننے کو نہیں ملتا کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو سبق نہ یاد کرنے کی وجہ سے مارا ہو، کیونکہ وہ بچوں کو مارنے کی بجائے بچوں کی گئی غلطیوں کی وجہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے نقصان کے بارے میں ان کو بتاتی ہیں تاکہ بچے دوبارہ نقصان نہ کریں اور نہ ہی وہ غلطی دوبارہ دہرا سکیں۔ اسرائیلی عورتیں زیادہ تر اپنے مردوں کے ساتھ کام پر جاتی ہیں اور گھر کے خرچے میں مدد کرتی ہیں۔ ان کے بچے اپنا زیادہ تر وقت ڈے گفٹ سینٹر میں گزارتے ہیں، جس سے ایک طرف بچوں کے ماں باپ کو دن بھر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آرام کا موقع مل جاتا ہے، تو دوسری طرف بچوں میں شروع سے ہی اکیلے رہنے اور جینے کا فن پیدا ہوتا ہے۔ اسرائیلی لڑکیوں کو زیادہ تر اپنے کلچر سے جڑے رہنے کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیلی لڑکیوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دنیا میں کس جگہ پر ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی اسرائیلی اصول ان میں ہمیشہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی چیز وہ اپنی اگلی نسل میں منتقل کرتی ہیں۔ اسرائیلی لڑکیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور اسرائیلی لڑکیاں پڑھنے کے بعد لڑکوں کی طرح شوق سے سارے کام کرتی ہیں۔ اس لیے یہ بات مشہور ہے، اگر آپ کو اسرائیلی لڑکی ملے تو اس کی خوبصورتی پر مت جانا، کیونکہ اسرائیلی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں بلکہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ ہر کام کرنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ اسرائیلی لڑکیوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیلی عورتیں کم سے کم 84 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں اور یہ اعداد و شمار دنیا میں موجود کسی بھی ملک کی خواتین سے زیادہ ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اسرائیلی لڑکیاں 25 سال کی عمر میں یا پھر اس سے پہلے ہی شادی کر لیتی ہیں اور اس کے بعد اپنی تمام تر توجہ اپنے بچوں کی بہتر پرورش اور گھر کی باغ دوڑ سنبھالنے پر دیتی ہیں۔ دوستو واضح رہے کہ اسرائیل کے ہر لڑکے اور لڑکی کا آرمی میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ جب لڑکی 18 سال کی ہو جاتی ہے تو اسے زبردستی آرمی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پہلے اسرائیلی عورتیں صرف آرمی کے ایڈمنسٹریٹو آفس میں کام کیا کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی لڑکیوں کو گارڈ کی ڈیوٹی، لڑائی اور سیکیورٹی کے لیے بھی تیار کیے جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیلی فورس میں عورتوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ در حقیقت اسرائیل 635 عیسوی میں عرب مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ علاقہ مسیح حکمرانوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے، مسیحیت کا متبرک مقام ہونے اور دیوار گریہ ہونے کے سبب یہ یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک سب سے معتبر مذہبی مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان، عیسائی اور یہودی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ملک ان کے قبضے میں آ جائے۔ 635 عیسوی میں فتح کرنے کے بعد یہ علاقہ 1300 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا، لیکن 1516 میں یہ سرزمین ترک عثمانی کے قبضے میں چلی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ترکی ٹوٹ کر بکھر گیا
تو برطانیہ نے یہاں پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ نے 1920 میں اس علاقے کو تقسیم کیا اور دنیا نے وہ وقت دیکھا جب ہٹلر کے ہاتھوں یہودی آبادی ختم ہونے لگی۔ لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو زہریلی گیسوں، تلواروں اور بموں سے جہنم حاصل کیا گیا، لیکن برطانیہ میں مقیم یہودی اور جو لوگ ہولوکاسٹ سے زندہ بچ گئے تھے، سب نے برطانوی راج کے خلاف اعلان بغاوت بلند کر دیا۔ تمام ممالک سے بچے ہوئے یہودیوں نے اسرائیل کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا اور اسرائیل کی طرف آنا اور اس ملک میں یہودیوں کو جگہ دینا برطانیہ پر دیگر کئی ممالک اور یہودی کی آبادی کے دباؤ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ حالانکہ برصغیر کی تقسیم سے کچھ عرصے قبل برطانیہ نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ سے بھی کوئی حل تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے جس میں اسرائیل اور عربوں کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، لہٰذا وہ جلد سے جلد اس علاقے کو خالی کرنے کا سوچ رہی ہے۔ 15 مئی 1947 کو اقوام متحدہ کی فلسطین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 3 ستمبر 1947 کے دن اس کمیٹی نے یہ رپورٹ پیش کی کہ برطانیہ کے نکل جانے کے بعد اس ریاست کو یہودی آبادی اور عرب آبادی میں تقسیم کر کے 2 مختلف ممالک بنا دیے جائیں گے، جبکہ یروشلم کو دونوں ملکوں سے الگ کر کے بین الاقوامی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ 20 نومبر کو یہ قرارداد منظور کی گئی۔ یہودیوں کی تنظیم جیوش ایجنسی نے اسے مکمل طور پر تقسیم کر لیا، لیکن عرب ممالک نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ مکمل طرح سے اس ملک کو چھوڑ کر نکل گیا، لیکن برطانیہ کے جانے سے ایک ایسی خانہ جنگی نے جنم لیا جو آج تک جاری ہے، جس نے نہ صرف ہزاروں فلسطینیوں کی جانوں کو نگل لیا بلکہ یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں بسنے والے فلسطینی اس سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے نکلنے لگے۔ برطانیہ کے جانے سے ایک دن پہلے اسرائیلی بانی ڈیوڈ بن گوریان نے مملکت اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اگلے دن 4 ارب لوگوں نے اسرائیل پر دعویٰ بول دیا، لیکن اس کے نتیجے میں لاکھوں مزید فلسطینیوں کو اس سرزمین سے نکلنا پڑا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار دیا گیا۔ جب 11 مئی 1949 کو اقوام متحدہ نے ریفرینڈم کروایا تو فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی یہاں سے چھوڑ کر جا چکی تھی، جبکہ دیگر ممالک سے یہودیوں کو یہاں سے لایا جا چکا تھا۔ ریفرینڈم کا فیصلہ اسرائیلیوں کے حق میں آ گیا، جو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے قیام کے وقت سے لے کر اب تک عرب اور دیگر مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔